آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے گزشتہ عید مبارک۔ اور آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ عید کی چھٹیوں کے اگلے دن آپ یہاں پر پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تو آج میں عید کے اس موقع کی مناسبت سے پاکستان کی معاشی ترقی، استحکام کے حوالے سے آپ کو ایک ادنیٰ سی خوشخبری سنانے آیا ہوں، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وعدہ پورا ہوا جو مسلم لیگ کے قائد محمد نواز شریف صاحب نے اپنے منشور میں اس کا اعادہ کیا تھا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ہم معاشی میدان میں آہستہ آہستہ ترقی کے منازل طے کریں گے۔ میں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے کچھ آپ کو ماضی کے جھروکوں میں ماضی کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اس ٹولے کا یہ پختہ یقین تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوا کہ ہوا، اور اس میں یہ ٹولہ تمام حدیں پار کر گیا، اور یہ وہی ٹولہ ہے جس نے آئی ایم ایف سے کیے ہوئے اپنے معاہدے کو خود توڑا اور اسے معطل کر دیا گیا۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو دن رات کوششیں ہو رہی تھیں، ان میں پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ کون نہیں جانتا کہ وہ کون سے وزرائے خزانہ تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے تھے اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو بحال کروانے میں انہوں نے ایک انتہائی گھنونا کردار ادا کیا، اور اس طرح اپنی سیاست کو ریاست پاکستان کے مفادات کو قربان کر دیا، اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے انہوں نے ریاست کا وہ حال کیا کہ شاید 77 سال میں پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ بہرکیف جسے کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ پاکستان دیوالیے سے بچ گیا اور دن رات کی محنت اس مالک حقیقی نے قبول کر لی، اور یہ وہ وقت تھا جب سرمایہ کار، صنعت کار اپنے کاروبار، صنعتوں کو بند کرنے پر مجبور تھے کہ وہ اتنی مہنگی بجلی کے بعد مصنوعات کہاں سے بیچیں گے، اور اس طرح ان کی صنعتوں سے، ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے۔ تو یہ ہے وہ ایک انتہائی سخت مشکلات کا سامنا اس قوم نے کیا ہے، اور یہ احساس ہمیں ہر وقت ہونا چاہیے کہ ہمیں عام آدمی کی ان عظیم قربانیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جب میں ایک ادنیٰ سا شخص مگر قوم کے لیے ایک عید کا تحفہ پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آج اس ریلیف کے حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر پوری قوم کا
شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہمیں ان مسائل کو جنہوں نے پاکستان کے اندر 77 سال میں غربت کی طرف اس قوم کو دھکیلا، ان مسائل کو اگر ہم نے اب جڑ سے کاٹ کر نہ پھینکا تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر یہ سہولت اور آئندہ آنے والے مہینوں میں اور ریلیف وہ بے معنی ہو جائے گا کہ جب تک کہ ہم اس کینسر کو جڑ سے نہیں کاٹیں گے تھرو اے سرجیکل آپریشن. اینٹی بایوٹک سے قطعاً کوئی کام نہیں چلے گا. ماضی میں کئی مرتبہ اینٹی بایوٹک ان کو دی گئی لیکن پھر دوبارہ ہم ہر چیز چھوڑ دی. آج ہمیں سرجری کرنی ہوگی اور تب جا کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ضرور اپنا اقوام عالم میں عمومی طور پر اور اسلامی بلاک میں خصوصی طور پر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے رہے گا. مگر اس کے لیے درست اور کڑے فیصلوں کی ضرورت ہے جو ابھی ہم نے پچھلے 1 سال میں کیے ہیں، اور ہمیں منزل کی طرف اب ہم قدم تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں جس کا پوری قوم کو ایک مدت سے انتظار تھا. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میرے قائد محمد نواز شریف نے منشور میں اس بات کو درج کروایا تھا کہ انشاءاللہ مہنگائی جو 2024 میں پہنچ چکی تھی اس کو 2026 میں سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے. لیکن اس اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آج ابھی ہم 2025 میں ہیں تو مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے. سنگل ڈیجٹ کا مطلب 9.5% بھی ہو سکتا ہے، 9% بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ مہنگائی آج الحمدللہ 1.5% تک آ چکی ہے. 38% سے یہ اس مالک کا کرم ہے اور پوری قوم کی دعائیں، قربانیاں اور محنت اور اصرار کا نتیجہ ہے، اور یقیناً وفاقی حکومت اور صوبوں کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے. اسی طریقے سے ہم نے وفاقی کابینہ سے آسان کاروبار ایکٹ، ایز آف بزنس ایکٹ، کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے اب تیزی سے بڑھیں گے. ان حوالوں سے اور بھی اشاریے ہیں لیکن میں آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا، اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں. نچکاری اور رائٹ سائزنگ یہ انہی درست اور کڑے فیصلوں کی ایک کڑی ہے کہ یہ وہ اب فیصلے ہمیں کرنے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ کہ جس کے بغیر پاکستان جو ایک آرگینک جو اس کی گروتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ IMF کے پروگرام کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی سبسڈی نہیں دی جا سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کاروبار میں، ان مدات میں وہاں پر خود نیچرل گروتھ ہونی چاہیے، وہاں پر سبسڈی کے ذریعے اس کاروبار کو چلانا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ سے زیادتی کرنے کے مترادف ہے. اسی حوالے سے 800 ارب روپے سالانہ آپ کے SOEs کے ہر سال ڈوب جاتے ہیں. اس غریب قوم کا خون پسینے کی کمائی ہر سال 800 ارب روپے، جب تک کہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوگا، اٹس لائک اے باٹم لیس پٹ، اس کا جب تک مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہم ترقی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے لیے باقاعدہ میکنزم بن چکا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ہماری جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، سیاسی زعماء، ہمارے ایکسپرٹس، ہمارے اداروں کے سربراہان، ہماری پارلیمنٹ، ہمیں اس کے اوپر ایک پیج پہ ہونا چاہیے کہ جب تک کہ ہم اس 800 ارب روپے کا بندوبست نہیں کر سکتے، جب تک یہ قومی خزانے میں نہیں آتا، میں سمجھتا ہوں کہ تمام کاوشیں ادھوری کی ادھوری رہ جائیں گی. تو اس میں آج مزید 7 روپے
41 پیسے فی یونٹ کمی ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ تمام صارفین کو اب بجلی اوسطاً 34 روپے 37 فی یونٹ فراہم کی جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جون 2024 میں صنعتوں کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت 58 روپے 50 پیسے تھی۔ جون 2024 میں صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت پر یونٹ 58 روپے 50 پیسے تھی، جو بعد کے مہینوں میں ہماری سب کے مشترکہ کاوشوں سے اب تک 48 روپے 19 پیسے ہو چکی ہے، یعنی جون 2024 سے اب تک اس میں 10 روپے 30 پیسے کی کمی لائی جا چکی ہے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں، محنت اور اسٹار ٹیم کی محنت کی بدولت آج اس میں مزید 7 روپے 59 پیسوں کی کمی کا اعلان کر رہا ہوں۔ میں اس حوالے سے تمام گھریلو صارفین، نوجوانوں، کسان بھائیوں، صنعتی اور کاروباری برادری اور بزرگوں اور بہنوں سب کو اس ادنا ریلیف، ادنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی کاوشوں سے، ان جینون میتھڈ سے یہ حاصل کیا گیا ہے۔ ایریاز نو گو ایریاز تھے، اور ان میں جناب سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ دن دکھایا۔ یہ ریلیف پاکستان کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ اس طرح کے آئندہ بے شمار ریلیف ہم بھی اور آپ بھی دیں گے، اور پاکستان کایا پلٹ دے گا اور ہمسائے کو عظیم شکست ہوگی۔ آج نہیں تو کل ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔